بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے۔ آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، قسط نمبر 107 اور شہنشاہ ہرقل، مجھے معلوم ہوا ہے کہ مسلمان مذہبی جنون سے لڑتے ہیں، مال غنیمت کے لیے نہیں، ہم زمین کے لیے لڑتے ہیں۔ مسلمان جنگ کو ایک عقیدہ سمجھتے ہیں، ہم ان کے عقیدے کو سچا سمجھیں یا نہ سمجھیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شہنشاہ کو اس پر بھی غور کرنا پڑے گا کہ مسلمان ہر میدان میں تھوڑی تعداد میں ہوتے ہیں، وہ جذبے اور جنگی چالوں کے زور پر لڑتے ہیں۔ فراز میں ہم نے اپنی فارسیوں کی اور عیسائیوں کی نفری کو اتنا زیادہ پھیلا دیا تھا کہ مسلمانوں کی تھوڑی سی نفری ہمارے پھیلاؤ میں آ کر گم ہو جاتی، لیکن مسلمانوں نے ایسی چال چلی کہ ہمارا پھیلاؤ سکڑ گیا اور ہم پٹ کر رہ گئے۔ دوسرے جرنیلوں نے بھی اس طرح کے مشورے دیے اور ہرقل قائل ہو گیا کہ مسلمانوں کو طاقتور اور خطرناک دشمن سمجھ کر جنگ کی تیاری کی جائے، لیکن میں اسے اپنی توہین سمجھتا ہوں کہ مسلمان جو کچھ ہی سال پہلے وجود میں آئے ہیں، عظیم سلطنت روم کو للکارے۔ ہرقل نے کہا، ہمارے پاس ہماری صدیوں پرانی تاریخ ہے، رومیوں نے ساری دنیا پر دہشت طاری کیے رکھی ہے۔ ہمارا مذہب دیوتاؤں کا مذہب ہے، آسمانوں پر زمین پر ہمارے دیوتاؤں کی حکمرانی ہے۔ اسلام ایک انسان کا بنایا ہوا مذہب ہے جس کے پھیل جانے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ میں صرف یہ حکم دوں گا کہ اس مذہب کے پیروکاروں کو اس طرح ختم کرو کہ اسلام کا نام لینے والا کوئی زندہ نہ رہے۔ اگلے ہی روز ہرقل کو اطلاع دی گئی کہ مسلمانوں کے ساتھ رومی فوج کی ٹکر ہوئی ہے اور رومی فوج بڑی بری طرح پسپا ہوئی ہے۔ یہ عمرو بن العاص کے دستے تھے جو تبوک سے آگے بڑھے تو رومی فوج کے کچھ دستے ان کی راہ میں حائل ہوئے۔ یہ شام کے عیسائی عربوں کے دستے تھے جن کے ذمے سرحدوں کی دیکھ بھال کا کام تھا۔ عمرو بن العاص بڑے ہوشیار سالار تھے۔ انہوں نے ایسی چال چلی کہ اپنے ارول دستے کو دشمن سے ٹکر لینے کے لیے آگے بھیجا اور دشمن کو گھیرے میں لینے کی کوشش کی، لیکن شام کے عیسائی عربوں کے دستے تھوڑا سا نقصان اٹھا کر پسپا ہو گئے۔ عمرو بن العاص ایلا کے مقام پر پہنچ گئے۔ یزید بن ابی سفیان بھی اپنے دستوں کے ساتھ ان سے آ ملے۔ جو ہی مدینہ کے لشکر یہ دونوں حصے اکٹھے ہوئے، روم کی فوج ان کا راستہ روکنے کے لیے سامنے آ گئی۔ مورخوں کے مطابق روم کی اس فوج کی نفری تقریباً اتنی ہی تھی جتنی مسلمانوں کی تھی۔ اب وہ مسلمان سالار اکٹھے ہو گئے تھے، انہوں نے رومیوں کے ساتھ آمنے سامنے کی ٹکر لی۔ رومیوں نے جم کر مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن قدم نہ جما سکے اور پسپا ہو گئے۔ یزید بن ابی سفیان نے ایک سوار دستے کو ان کے تعاقب میں بھیج دیا۔ رومیوں پر کچھ ایسی دہشت طاری ہو گئی تھی کہ وہ سوائے کٹ کٹ کر مرنے کے اور کچھ بھی نہ کر سکے۔ شہنشاہ ہرقل کو جب اپنے دستوں کی اس پسپائی کی اطلاع ملی تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے جرنیلوں کو ایک بار پھر بلایا اور حکم دیا کہ زیادہ سے زیادہ فوج اکٹھی کر کے شام کی سرحد کے باہر کسی جگہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑی جائے اور انہیں وہیں ختم کیا جائے۔ مسلمان سالاروں نے ان جگہوں سے زیادہ
जहां वो पड़ाव लिए हुए थे, चंद आदमियों को अपने ज़ेरे असर ले लिया और इन्हें बेइंतहा इनाम कराम का लालच दिया, जिसके अवज़ वो मुसलमानों के लिए जासूसी करने पर आमादा हो गए। चंद दिनों में मतलूबा खबरें ले आए। इनकी रिपोर्टों के मुताबिक रूमी जो फौज इकट्ठी कर रहे थे उसकी तादाद 1 लाख से कुछ ज़्यादा थी। इस फौज का एक हिस्सा जनादन की तरफ कूच कर रहा था। जासूसों ने इत्तला दी रूमी फैसला कुन जंग के लिए तैयार होकर आ रहे हैं। जासूसों ने तैयारियों की पूरी तफसील बयान कर दी। अबू अबैदा इब्न अल जर्राह को अमीर अल मोमिनीन ने हुक्म दिया था कि लश्कर के चारों हिस्सों को इकट्ठे लड़ना पड़ा तो वो यानी अबू अबैदा पूरे लश्कर के सलार हो गए। सूरत ऐसी पैदा हो गई थी कि लश्कर के चारों हिस्सों को इकट्ठा होना पड़ा। अबू अबैदा ने पूरे लश्कर की कमान ले ली, लेकिन लश्कर को मुकम्मल तौर पर एक जगह इकट्ठा न होने दिया। उसके साथ ही उन्होंने अमीर अल मोमिनीन को तेज रफ्तार कासद के हाथ पैगाम भेजा, जिसमें मुकम्मल सूरत हाल लिखी और ये भी कि रोमियों की तादाद 1 लाख से ज़्यादा होगी। ये थे वो हालात जिनके पेश नज़र अमीर अल मोमिनीन ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म भेजा था कि वो शाम की सरहद पर उस जगह पहुँचे जहाँ मदीना का लश्कर खैमा जन है। इस हुक्म में यह भी लिखा था कि अपना लश्कर कुछ मुश्किलात में उलझ गया है। इस पैगाम ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को परेशान कर दिया था। यह सुनाया जा चुका है कि उन्होंने अमीर अल मोमिनीन के हुक्म के मुताबिक अपने लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा मुसन्ना बिन हारिसा के हवाले कर दिया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फौरी कूच का हुक्म दे दिया। उन्होंने जब फासले का अंदाज़ा किया तो वो इतना ज़्यादा था कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को वहाँ पहुँचने तो बहुत दिन लग जाते। इन्हें डर था कि इतने दिन ज़ाया हो गए तो मालूम नहीं क्या हो जाएगा। इन्हें यह भी मालूम था कि रोमियों की फ़ौज फारसियों की निस्बत ज़्यादा ताकतवर और बदतर है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु इन रास्तों से वाकिफ़ थे। सीधा और आसान रास्ता बहुत तवील था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सलारों को बुलाया और इन्हें बताया कि बहुत जल्द पहुंचने के लिए इन्हें कोई रास्ता मालूम नहीं। सलारों में से किसी को छोटा रास्ता मालूम नहीं था। अगर कोई छोटा रास्ता हुआ भी तो वो सफ़र के काबिल नहीं होगा। एक सलार ने कहा, अगर किसी ऐसे रास्ते से 1-2 मुसाफिर गुजरते भी हों तो ज़रूरी नहीं कि वो रास्ता एक लश्कर के गुजरने के काबिल हो। मैं एक आदमी को जानता हूँ, एक और सलार बोला, राफिया बिन उमैरा। वो हमारे कबीले का ज़बरदस्त जंगजू है और मैंने देखा है कि खुदा ने उसे कोई ऐसी ताकत दी है कि वो ज़मीन के नीचे से बेत बता देता है। वो सहरा का बेती है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म पर राफिया बिन उमैरा को बुलाया गया। उसने मंजिल बताकर पूछा कि छोटे से छोटा रास्ता है कोई? ज़मीन है तो रास्ते भी हैं, राफिया ने कहा। यह मुसाफिर की हिम्मत पर मुनहसर है कि वो हर रास्ते पर चल सकता है या नहीं। तुम मंजिल तक किसी भी रास्ते से पहुंच सकते हो, लेकिन बाज़ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर सांप भी नहीं रेंग सकता। मैं एक रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन ये नहीं बता सकता कि इससे लश्कर के कितने आदमी मंजिल तक जिंदा पहुँचेंगे। और मैं ये भी बता सकता हूँ कि घोड़ा इस सराई रास्ते से नहीं गुजर सकता। घोड़ा इतनी प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकता और घोड़ों के लिए पानी साथ ले जाया नहीं सकता। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना बनाया हुआ नक्शा उसके आगे रखा और पूछा कि वो कौन सा रास्ता बता रहा है। ये कराकर है, राफिया बिन उमैरा ने नक्शे पर उंगली रखते हुए कहा। यहाँ एक नखलस्तान है जो इतना सरसब्ज़ व शादाब है कि मुसाफिरों पर अपना जादू तारी कर देता है। यहाँ से एक रास्ता निकलता है जो सोई को जाता है। सोई में पानी इतना ज़्यादा है कि सारा लश्कर और लश्कर के तमाम जानवर पी सकते हैं, लेकिन ये पानी उसे मिलेगा जो सोई तक जिंदा पहुँच सकेगा। ऊपर सूरज की तपश देखो, दिन को कितना चल सकोगे, कितनी दूर तक चल सकोगे, ये मैं नहीं जानता। इतने ऊँट लाओ कि लश्कर का हर फर्द ऊँट पर सवार हो। इब्न वलीद, तुम सरा के बेटे हो, मगर इस सरा से नहीं गुजर सकोगे। राफिया बिन उमैरा ने जो रास्ता बताया ये मुर्खों की तहरीरों के मुताबिक 120 मील था। ये 120 मील का फासला तय करने से मंजिल तक कई दिन जल्दी पहुंचा जा सकता था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु वो सलार थे जो मुश्किलात की तफसीलात सुनकर नहीं बल्कि
مشکلات میں پڑھ کر اندازہ کیا کرتے تھے کہ ان کی شدت کتنی ہے۔ ان کے دماغ میں صرف یہ بات سمائی ہوئی تھی کہ مدینہ کا لشکر مشکل میں ہے اور اس کی مدد کو پہنچنا ہے۔ سیدھے راستے سے فاصلہ 600 سے 700 میل تک بنتا تھا۔ رافع کے بتائے ہوئے راستے سے جانے سے فاصلہ آدھا رہ جاتا تھا، مگر رافع بتاتا تھا کہ اس خطرناک راستے سے جاؤ تو 5-6 دن ایسی دشواریوں سے گزرنا پڑتا ہے جو انسان کیا برداشت کرے گا، گھوڑا بھی نہیں برداشت کر سکتا، پانی تو مل ہی نہیں سکتا۔ سب سے بڑی مشکل یہ کہ مہینہ مئی کا تھا جب ریگستان جل رہے ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم، ابن ولید ایک سلار نے کہا، تو اتنے بڑے لشکر کو اس راستے پر نہیں لے جائے گا جو تباہی اور بری موت کا راستہ ہوگا، اور جس کا دماغ صحیح ہوگا وہ اس راستے پر نہیں جائے گا۔ ایک اور سلار نے کہا، ہم اسی راستے سے جائیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایسی مسکراہٹ سے کہا اس میں عجیب سی سنجیدگی سی، ہم پر فرض ہے کہ تیری اطاعت کرے۔ رافع بن حمیرہ نے کہا، لیکن ایک بار پھر سوچ لے، میں جو حکم دیتا ہوں وہ حکم اللہ مجھے دیتا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہارتے وہ ہیں جن کے ارادے کمزور ہوتے ہیں، اللہ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہے، اور پھر اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں آئیں گی ہم کیوں نہ انہیں بھی برداشت کریں۔ یہ واقعہ اور یہ گفتگو طبری نے ذرا تفصیل سے بیان کی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ سلاروں نے ان کے عزم کی یہ پختگی دیکھی تو سب نے پرجوش لہجے میں لبیک کہی۔ ان میں سے کسی نے کہا، ابن ولید، تجھ پر اللہ کا کرم، وہ کر جو تو بہتر سمجھتا ہے، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس سفر پر روانگی سے پہلے ایک حکم یہ دیا کہ لشکر کا ہر فرد اونٹ پر سوار ہوگا، گھوڑے سواروں کے پیچھے چلیں گے۔ دوسرا حکم یہ کہ عورتوں اور بچوں کو مدینہ بھیج دیا جائے۔ سلاروں کو خالد رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ تمام لشکر کو اچھی طرح بتا دے کہ وہ ایسے راستے پر جا رہے ہیں جس راستے سے پہلے کبھی کوئی لشکر نہیں گزرا۔ ہر کسی کو ذہنی طور پر تیار کیا جائے۔